انٹرپرسنل اسکلز کیا ہیں؟ بیسیکلی یہ اسکلز ہیں، ابیلٹیز ہیں جو کہ امپلائیز افیکٹولی انٹریکٹ کرتے ہیں ود ادر امپلائیز اور اسٹیک ہولڈرس. ٹھیک ہے، ایک کمپنی کے اندر جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی ایک کمپنی میں کئی ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، آپریشنز ہوتا ہے، مینٹیننس ہوتا ہے، آپ کا پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ہیومن ریسورس ہوتا ہے، دسیوں ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، مجھے تو سب کے نام بھی نہیں آتے، اور ان سب سے وقتاً فوقتاً آپ کا جو ہے نا وہ چلتا ہے. اور اس کے علاوہ آؤٹ سائڈر بھی ہوتے ہیں، آپ کی منسٹریز ہوتی ہیں، انوائرمنٹل منسٹریز ہوتی ہیں، ان کی ریگولیشنز، ان کی آپ کو ای میل آ رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں یہ رپورٹ بھیجیں، آپ نے کتنی گیسز جو ہے نا وہ انوائرمنٹ میں ریلیز کی ہیں، ان کی کیا کانسنٹریشن تھی، یہ وہ. تو آپ کو بہت سے لوگوں سے جو ہے نا واسطہ پڑتا ہے جب آپ انڈسٹری میں جاتے ہیں. تو یہ جو اسکلز ہے نا یہ آپ کی بڑی وہاں پہ کام آتی ہیں، اور آپ کی آنی بھی چاہیے. اور ہم اسکولز میں یہ اسکل کم سکھائی جاتی ہیں، کالجوں، اسکول، یونیورسٹیز میں. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ اور سب سے پہلی میں نے رکھی ہے نا وہ کمیونیکیشن ہے، جس میں وربل بھی اور ریٹن بھی آ جاتی ہے. وربل کمیونیکیشن ریلیٹیولی سمپل ہے، پاکستان میں زیادہ اردو یوز ہوتی ہے وربل میں، یا پنجابی یوز ہوتی ہے، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں، ٹیکنیکل ورڈز ہوتے ہیں جو آپ کو جلدی پک کر لینے چاہیے، اور اس کے مطابق جو ہے نا آپ کو چلنا چاہیے. جو انگلش ہے وہ اس کو آپ کو امپروو کرنا چاہیے. اچھا، یہاں پہ میں ایک بات آپ کو بتا دوں، ہم دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو جو کہتے ہیں جی ہماری انگلش بہت اچھی ہے، اور وہ فر انگلش بولنے کے چکر میں جو ہے نا ان کی سمجھ ہی ککھ نہیں آتی. ٹھیک ہے، بڑی تیز انگلش بول دینی، ادھی غلط بول چھڑ دینی. دوسرے وہ ہوتے ہیں بیچارے جو بولتے ہی نہیں ہیں، جو شرماتے ہی رہتے ہیں کہ یار ہمیں پتہ نہیں آتی ہے کہ نہیں آتی، ہم تو ٹوٹوں کے اسکول میں پڑھے ہوئے ہیں. تو میرے بھائی دونوں جو ہے وہ آپ اپنے جو جن کو آتی ہے وہ بھی سلو. انگلش غلط بولنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایز لانگ ایز یو آر کنویئنگ یور میسج. میں اس کنٹری میں رہتا ہوں، یہاں پہ انگلش بولی جاتی ہے، ان کی لینگویج ہے. کبھی کسی نے مجھے نہیں کہا کہ یار تم نے غلط انگلش بولی ہے. ٹھیک ہے، ایز لانگ ایز آئی ایم کنویئنگ مائی میسج افیکٹولی آئی ایم گڈ. دیٹس واٹ یو نیڈ ٹو ڈو، دیٹس واٹ یو نیڈ ٹو ڈیولپ. You need to know what are you saying and just say it regardless of the grammar or the fluency of English. وہ آپ بولیں گے 6 مہینے میں 8 مہینے میں آ جائے گی، کوئی مشکل نہیں ہے انگریزی بولنا. ٹھیک ہے، تو آپ نے ایف ایس سی کر لی، اتنے نمبر لے لی، انجینئرنگ کر لی، سارا کچھ کر لیا، انگریزی بولنا کی کام ہے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے. صرف اپنا کانفیڈنس آپ نے بنانا ہے اور بولنی شروع کر دی. ہاں، جو ریٹن جو اس میں آیا نا اس میں آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی ریٹن میں جو نا اسپیلنگ مسٹیکس نہ ہو. کوشش کریں گرامر مسٹیکس نہ ہو، اور بڑی فارمل قسم کی آپ نے ای میل لکھنی ہے. ای میل میں سب سے پہلے تو نا ای میل جو ہے نا وہ آپ کا ای میل آئی ڈی وہ بڑا پروفیشنل ہونا چاہیے. وہ ہمارے دور میں جب ہم تھے تو ہمارے کلاس فیلو ہے تو اس کا ای میل آئی ڈی ہوتا تھا namkeen_ansu@hotmail.com. تو اسیدن کہنا کہ چلو ٹھیک ہے، تو نے ای میل تو جو بھی بنا لیے، یہ کیسے پتا چلا ہے کہ تیرا آنسو نمکین ہے. ٹھیک ہے، پھر ایک ای میل آئی ڈی اس طرح کا ہوتا تھا slowly_dying_inside@hotmail.com. اب آپ امیجن کریں کہ آپ کو کوئی ایچ آر کا بندہ ہے یا بندی ہے، وہ ای میل لکھ رہی ہے کہ آئی وانٹ ٹو انوائٹ یو فار این انٹرویو، اور وہ ای میل لکھتی ہوئی اوپر لکھ رہی ہے slowly_dying_inside.com. تو کیا جو ہے نا وہ آپ کا ایک ریپ اپ بنے گی. تو آج کل تو نہیں ہوتا اس طرح کہ ای میل ہمارے میں وہ یاہو چیٹ اور ایم ایس این چیٹ، تو اس وجہ سے عوام نے یہ والے ای میل بنائے ہوئے تھے. لیکن آج بھی جو ای میل ہیں کچھ ہوتے ہیں ارسلان، جیسے میں ہوں ارسلان_ظاہر5924899@hotmail.com. یہ بھی پروفیشنل ای میل نہیں ہے. اگر آپ کو اپنے نام کی ای میل نہیں مل رہی تو آپ یہ لکھ لیں ارسلان_زاہد، ارسلان.زاہد، ارسلان-زاہد. ٹھیک ہے، وہ بھی نہیں مل رہی، آپ 1 لگا لیں، ارسلان_زاہد1@hotmail.com. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور پروفیشنل وے یہ ہے، آپ اپنے نام کا فرسٹ لیٹر لے لیں، A_زاہد، جیسے ارسلان زاہد ہے، میں A_زاہد یا ارسلان_Z@hotmail.com. یہ بھی ایک طریقہ ہے آپ کو پروفیشنل ای میل بنانے کا. اور پھر اس ای میل کو ہر ایرے گہرے نتھو ہیرے کو نہ دیں. ٹھیک ہے، اسی میں بیچ میں ہی آپ کو ساری ای میلز آ رہی ہیں، آئیڈیاز فلانی اور ٹمکانی، اور فیس بک پہ کس نے میسج کیا، وہ ساری ای میل آ رہی ہیں، اور بیچ میں ہی آپ کی جو ہے نا کوئی انٹرویو
ای میل بھی آ گئی ہے کوئی امپورٹنٹ. تو ایسے نہیں, آپ وہ اپنا نمکین آنسو والی ای میل جو ہے نا وہ ہر جگہ دیں, فیس بک پہ اور اپنے ٹویٹر پہ اور ساری جگہ. اور جو یہ آپ کی آفیشیل ای میل ہے اس کو صرف آپ نے یوز کریں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ جب بھی کوئی ای میل آئے گی وہ آفیشیل ہوگی. ٹھیک ہے جی, ابھی تک کوئی کوشچن؟ یہ سارے شغلی کامنٹ ہیں جن کا بعد میں جواب دیتے ہیں. کوئی وہ جو کوئی فریش گریجویٹ یا اسٹوڈنٹ ہے ان کی طرف سے کوئی کامنٹ نہیں آ رہا, کوئی وہ نہیں آ رہا, کوئی کوشچن نہیں آ رہا. جاگ دیو پہ سو گئے ہو, میں کل ہی تو نہیں لگا تھا. اچھا جی, اگلا آ گیا جی کمیونیکیشن کے بعد ڈپینڈیبلٹی. تو دیکھیں کوئی بھی کمپنی ہوتی ہے وہ اس کا کیا مقصد ہوتا ہے, وہ اپنا پروفٹ انکریز کر رہی ہوتی ہے یا کم از کم وہ مینٹین کر رہی ہوتی ہے, یا وہ کوئی سروسز دے رہی ہے تو ان کو انکریز کر رہی ہے یا مینٹین کر. تو آپ کا بھی یہی, اسی لیے انہوں نے آپ کو ہائر بھی کیا ہے. تو جیسے میں نے پہلے ہی بات کی, آپ کو پنکچوئل ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, آپ کو اسپیشلائزڈ اپنی جب آپ انجینئرنگ میں چلے جائیں 2-3 سال کے بعد آپ کو اسپیشلائزڈ اسکلز اپنی گین کرنی چاہیے. اس کمپنی میں کیا سافٹ ویئر چل رہے ہیں, کون سے پروگرام ہیں, جیسے مثال کے طور پہ ہم ایس اے پی یوز کرتے ہیں, سیپ اپنی مینٹیننس کے لیے. بہت ہی پاورفل ٹول ہے, بہت زیادہ پاورفل, لیکن کمپلیکیٹڈ ہے. اس کو سیکھنے میں ٹائم, مطلب آپ یوز کرتے رہو گے تو سیکھو گے, آپ نے مہینہ ایک یوز نہیں کیا آپ کو بھول جائے گا, اتنا کمپلیکیٹڈ ٹول ہے وہ. تو آپ اسی طرح آپ ان کو سیکھو, اس سے کیا ہوگا کہ آپ ڈپینڈیبلٹی آپ کی بڑھ جائے گی. آپ کا مینیجر ہے, پروڈکشن مینیجر ہے, پروڈکشن سپورٹ مینیجر ہے, وہ جا رہا ہے چھٹیوں پہ 1 ہفتے کے لیے, وہ اپنی رسپانسبلٹی آپ کو دے کے جا رہا ہے. آپ امیجن کریں آپ کے لیے کتنا بڑا پلس پوائنٹ ہوگا آگے گرو کرنے کے لیے کہ یار میرے مینیجر جو ہے نا میرے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہیں. اور کل کو جب وہ مینیجر ایک گروپ سے دوسرے گروپ میں یا دوسری کمپنی میں موو ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے وہ پوزیشن لینا بڑا ایزی ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ نے آلریڈی اس کو جو ہے نا کور کیا ہوگا ہے. تو آپ لوگوں کو کور کرو, آپ کمپنی کو اپنا ٹائم دو گے obviously, اور اس کے لیے اسکلز اپنی ڈیولپ کرو گے تو آپ کمپنی کے لیے ایک ڈپینڈیبل پرسن بن جاؤ گے, ایک ڈپینڈیبل انجینئر بن جاؤ گے. کمپنی آپ کے اوپر ڈپینڈ کرنا شروع ہو جائے گی. اور پھر وہی ہوتا نا کہ کہاوت بھی ہے کہ اتنے کمپنی کو اتنا اپنے اوپر ڈپینڈ کر لو کہ وہ آپ کو نکالنے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں کہ یار یہ بندہ تو بڑا کام کا بندہ ہے تو اس کو بھی نہیں نکالنا. تو یہ ہے جی. اچھا عبد الرحمان, تھینک یو یار آپ کے کامنٹ کا. رضوان اسحاق کا کامنٹ ہے ڈیسیژن میکنگ اینڈ پرابلم سالونگ اسکل بھی رضوان بہت ساری اسکلز ہوتی ہیں بالکل. میں نے صرف وہ جو کہ بچوں کو شروع میں پہلے دوسرے تیسرے سال چاہیے ہوتی ہیں, جو ہم مسٹیکس ہم نے بھی کی ہیں اور ابھی بھی کرتے ہیں اور بہت سے لوگ کریں گے, اور لیکن اگر ان کو پتہ چل جائے شروع میں تو یہ بڑی اچھی بات ہے. تو ہاں, ڈیسیژن میکنگ اور پرابلم سالونگ یہ تھوڑا لیٹ آتا ہے, 3-4 سال جب آپ کو جاب میں ہو جاتے ہیں تو یہ ساری اسکلز آتی ہیں بالکل. عمیر رشید جا گئی, اچھی بات ہے. سعود صاحب تھینک یو ویری مچ. جی رضوان بھائی آپ کوشچن ٹائپ کر لیں, میں جو ہے نا اپنی سلائڈس پہ جاتا جاؤں گا اور آپ کے کوشچن جو ہے نا لیتا جاؤں گا. اگر کوئی کوشچن مس بھی ہو گیا تو آپ اپنے جو ہے نا وہ کوشچن ٹائپ کریں. کس کا تھا یہ ای میل, مجھے اچھی طرح یاد ہے کس کا تھا, میں نام نہیں لے رہا, آپ کو بھی یاد ہی ہوگا, آپ پھولے کاکے بن گیا یہاں آ کے آپ سب. اچھا جی, کہاں پہ تھے جی؟ ہاں, ڈیپینڈیبلٹی, یہ ٹاپک کور ہو گیا جی ڈیپینڈیبلٹی والا, کہ آپ نے مطلب اسکلز گین کرنی ہے اگین اس کمپنی کے ریلیٹڈ, اور آپ نے ڈیپینڈیبل امپلائی بننا ہے. آپ نے اس کی پروفٹ میں اپنا ہاتھ ڈالنا ہے, ٹھیک ہے جی, کہ یار اس نے اگر $10 ملین کا پروفٹ بنا رہا ہے تو اس میں سے جو ہے نا $50,000 میری وجہ سے جس کمپنی کو گیا ہے, تو وہی جو ہے نا آپ اپنی جاب حق حلال بھی کر رہے ہیں اور کمپنی کو آپ کو رکھنے کا فائدہ بھی. اس لیے بیسیکلی انہوں نے آپ کو ہائر بھی کیا کہ آپ جو ہے نا ایک انجینئر ایک اسمارٹ بندے ہو تو ہمارے جو ہے نا پروفٹ کو اوپر لے کے جاؤ گے, ہماری پروڈکشن کو اسٹیبل کرو گے. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد آ گیا ہمارا